السلام علیکم. یہ پچھلی ویڈیو کا بقایا حصہ ہے. تو ہم بات کر رہے تھے پچھلی ویڈیو میں کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا ہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا ہے. احدا قل هو اللہ احد کی طرح ہے، کسی کو شریک نہیں کرتا ہے. اگر شریک کر لے گا نبی کو، فرشتے کو، بندے کو، ولی کو، پھر یہ احد نہیں رہے گا. احد کا مطلب یہ ضائع ہو جائے گا. پھر اللہ اپنے فیصلے میں شریک کرتا ہی نہیں ہے. کوئی نبی اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. وہ اللہ اس کتاب سے فیصلہ کرنا پڑے گا جو اللہ نے اتارا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے کے لیے اتاری گئی ہے اس کتاب کو. اب ہے بقایا حصہ. یہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 10 ہے، بلکہ 1 ہے. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ. کتاب مضبوط کر دیے گئے ہیں ان کی آیتوں کو محکم کر دیا گیا ہے، یعنی اٹل کر دیے گئے ہیں. کوئی ان آیتوں کو مٹا نہیں سکتا ہے، بدل نہیں سکتا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ثم فصلت، ایک تو آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے محکم کر دیا ہے، مضبوط کر دیا ہے. ثم فصلت، پھر تفصیل کر دی گئی ہے. یہ کہہ رہے قرآن میں تفصیل نہیں ہے. اچھا، اب پھر اس میں یہ کوشش کریں گے یا بتانے کے پھر اس کے بعد تفصیل کر دی گئی ہے. یہ تفصیل کس نے کی ہے؟ اللہ کے رسول نے کی ہے؟ جی نہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے جو بہت ہی حکمت والا ہے اور خبردار ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے. تو کتاب کو نازل کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، کتاب کو محکم بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر کتاب کی تفصیل. یہ کہہ رہا ہے قرآن میں تفصیل نہیں ہے. میرا رب کہہ رہا ہے ثم فصلت، اس کتاب کی آیتوں کی تفصیل کر دی گئی ہے. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ اللہ کس نے کی ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا، آپ کے رسول نے کیا؟ نہیں. من لدن حکیم خبیر، جو حکمت والا ہے، جو خبردار ہے، ہر چیز کا خبر رکھتا ہے. اس ذات نے اس کتاب کو نازل کرنے کے بعد اس کی تفصیل بھی کر دی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 33 میں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. یہ آپ کے پاس کوئی بھی مثال نہیں لائیں گے مگر ہم لائیں گے حق. ہم حق کے ساتھ آئیں گے. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور احسن تفسیر کریں گے. یہ تفسیر کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. یہ مولوی اپنی زبان سے بول نہیں سکتا ہے کہ اس کتاب کی تفسیر اللہ نے کی ہے. یہ مولوی کو جھوٹ بولنا ہوتا ہے نا. یہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول نے اس قرآن کی تفسیر کی ہے، بلکہ ایک آیت کی تفسیر بھی نہیں دکھا سکتے ہیں. ذخیرہ حدیث میں اللہ کے نبی سے کوئی چھوٹی سی سورت کی تفسیر یہ نکال نہیں سکتے ہیں. بس یہ نکال سکتے ہیں فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا، ابن عباس نے یوں کہا، ابن مسعود نے یوں کہا، ابن عمر نے یہ کہا. اللہ کے نبی سے ایک چھوٹی سی سورت کی تفسیر یہ لا نہیں سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ لا یأتونک بمثل، کوئی بھی مثال یہ آپ کے پاس نہیں لائیں گے. الا جئناک، مگر ہم آئیں گے حق کے ساتھ، حق لائیں گے آپ کے سامنے. وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین تفسیر کریں گے ہم. یہ بہترین تفسیر کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے کہ اس قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی نے کی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تفسیر کری ہے.
اور یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، یہ کتاب مجمل ہے۔ اللہ نے کہا ثم فصلت، تفصیل بھی کر دی ہے، تفسیر بھی کر دی ہے، اس کی ایکسپلینیشن بھی کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ العنکبوت کی 45 میں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیجئے جو کچھ آپ کی طرف وحی ہوئی ہے کتاب میں سے۔ تو پتہ چلا وحی کا تعلق کتاب سے ہے، کتاب سے باہر نہیں ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الجاسیہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم تلاوت کرتے ہیں آپ کی طرف حق کے ساتھ، فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، پھر وہ کس حدیث پر اللہ اور اس کی آیت کے بعد ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی آیتیں ہیں تمہارے سامنے، حق کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، پھر کس حدیث پر ایمان رکھنا چاہ رہے ہو؟ یعنی اللہ کے، جو اللہ نے اس کو کہا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اپنی کتاب کو اللہ احسن الحدیث کہہ رہے ہیں، اس کے بعد پھر کس حدیث کے پیچھے جانا چاہ رہے ہو؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، یہ آیت جو ہے ان منکر قرآن کے لیے یہ زہر قاتل ہے، ان کے لیے یہ زہر قاتل ہے۔ یہ یا تو یہ اس آیت پر ایمان لائیں گے یا کفر کریں گے۔ جیسی آیت کو چھوڑ کر کسی اور بات کی طرف جائے گا یہ کفر کریں گے، یہ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر کس حدیث کی طرف جا رہے ہو؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس حدیث پر کی طرف جا رہے ہو، کس حدیث پر ایمان لا رہے ہو؟ پھر سورۃ المؤمنون کی 105 میں اللہ نے فرمایا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، اب جو سلیبس اللہ نے جو دیا نا اسی سلیبس سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ سلیبس صرف قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کوئی سلیبس نہیں ہے۔ کوئی بھی دنیا میں کوئی ایسا ٹیچر نہیں ہے کہ میتھس کا سلیبس ہو لیکن اس میں سوال ہسٹری سے کرتے ہوں، یا ہسٹری کا پرچہ ہو سوال اس کی فزکس کے کر رہے ہو۔ آؤٹ آف سلیبس کوئی سوال اللہ بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیتیں تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ الم تکن آیاتی، کیا میری آیتیں تتلا علیکم تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ تو الم تکن آیاتی وسنتی نبی نہیں ہے، اللہ بھول گئے ہیں یہاں پہ، وسنتی نبی بھی کہنا چاہیے تھا ان کے مطابق، نعوذ باللہ۔ الم تکن آیاتی و تتلا علیکم، میری آیتیں تلاوت کر کے نہیں سنائی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، تم ان کو جھٹلا دیتے تھے۔ جھٹلانے کا کیا مطلب ہے؟ میں نہیں مانتا ہوں، نہیں، میری آیتوں کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلے جاتے ہو، گویا کہ تم نے میری آیتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سلیبس، اللہ کا قرآن، جس کے بارے میں اس دنیا میں بھی سوال اور آخرت میں بھی سوال، یہ آخری سوال آخرت میں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی بھی کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ایک شکایت رکھیں گے۔ کیا فرمائے؟ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کہیں گے وقال الرسول یا ربی، رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا، قرآن اور حدیث چھوڑ دیا نہیں ہے، قرآن اور سنت، میری سنت چھوڑ دی نہیں ہے، قرآن چھوڑ دیا ہے۔ تو پتہ چلا سلیبس صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کے علاوہ کوئی سلیبس نہیں ہے آخرت کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔